فرجا آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ہے۔ پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سماء، زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کے ذکر کے لیے اکٹھے ہونے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں امام کے وفاداروں میں شمار فرما، امام کا استقبال کرنے والوں میں شمار فرما۔ خالق ارض و سماء ہمارے دل کی آنکھیں کھول، یہ کہتے ہوئے نہ چلے جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، مرنے سے پہلے مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میری کنیزہ۔ خالق ارض و سماء اس برا شوق دور میں سادات المومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ پروردگار عالم ہمارے ورثہ سادات المومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ ملک کون و مکان ریت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ پروردگار ہمارے جسم پہ نفس کی نہیں ضمیر کی حکومت کو قائم فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، یا امام المنتظر۔ میرے خیال میں یہ نعرہ کم لگتا ہے شاید کراچی میں۔ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے امام زمان، ہمارے ممبر کی، ہمارے مصلی کی، ہمارے ذکر کی، اس کائنات کی، آسمان کی، زمین کی، مظلوموں کی، کربلا کی، کاظمین کی، نجف کی، سامرا کی، سب سے بڑی ضرورت ہے امام زمان۔ یہ سرکار کو بلانے کا ایک اظہار ہے، اللہ جل، اس کا مطلب ہے مولا جلدی آ، مولا جلدی آ۔ مولا ہمیں تیرا انتظار ہے، اتنا انتظار ہے کہ ہم تیرے بغیر ادھورے ہیں، جلدی آ۔ مولا ہو سکتا ہے لوگوں کے کاروبار، لوگوں کے معاملات، لوگوں کی دنیا داری بہتر چل رہی ہو، لیکن سرکار ہم تیرے بغیر ادھورے ہیں۔ سرکار تو آ، اللہ کرے اس کائنات میں ایسا اللہ کا نور منور ہو جائے کہ کائنات سورج کی روشنی سے بھی بے نیاز ہو جائے۔ اس لیے سرکار کو بلانے کے اظہار کو کہتے ہیں الاجل، مولا جلدی آ۔ میں نعرہ لگواؤں گا، آپ سب نے مل کے الاجل کہنا ہے، یا امام المنتظر، شاباش، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود، ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول بالوقت ومل الزمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، خلیفۃ الرحمن، کامی الکفر والطغیان، دافع ظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر۔ وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ اجمعین وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِم مِّن يَوْمِ الْأَزَلِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اپنی زبانوں کو ایک دفعہ پھر معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ اگر آپ دونوں مہربانی فرمائیں ادھر میرے سامنے تشریف لے آئیں، گلدستہ سا بن جائے، میں ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا ادھر آ جائیں سامنے۔ بہت میں نے طویل خطاب نہیں کرنا، طلبگار ہوگے تو جھولیوں میں خیر کی خیرات آل محمد کی طرف سے ڈال جاؤں گا، نہیں تو بسم اللہ چند لمحات تو میں نے پڑھنا ہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں لاہور سے آئے ہیں، دیکھتے ہیں جاگتے ہیں یا
کیا کیفیت کا اظہار پسند فرماتے ہیں. لو جی حمد ہے اس خالق کی، حمد ہے اس مالک کائنات کی جس نے مخلوق پہ ترس کھاتے ہوئے اپنا محبوب عطا کیا. میں مہربانی، یہاں کسی شاعر نے قلم اٹھایا، کراچی والوں کمال کر گیا. وہ کہتے ہیں اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. مہربانی مہربانی، اللہ کی بہت شکریہ. اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. اتنی محبوب سے خالق کو محبت تھی، محبوب کی محبت میں آسمان بنا ڈالا، زمین بنا ڈالی، ہوائیں چلا ڈالی، فضائیں معطر کر دی، پھولوں میں خوشبو ڈال دی. صرف وجہ تھی محبوب. میرا محمد میرا محمد میرا محمد. پورے قرآن میں کہتے، بہت شکریہ حضور، پورے قرآن میں کہتے اے میرا محبوب ان سے کہہ دے، ان سے کہہ دے، کل ان سے کہہ دے. اس کا مطلب وہ تیرے لیے نہیں، ان سے کہہ دے. جہاں جہاں قرآن میں کل آیا ہے وہ ان سے کہہ دے یہ کام کرو، ان سے کہہ دے یوں کرو، ان سے کہہ دے. اتنی محبوب سے محبت، اتنی حبیب سے محبت. سارا قرآن محبوب کی ثنا میں لکھ ڈالا. مخلوق نے قاریان قرآن بننے کا شوق تو پورا کیا، عقل والوں کے لیے نشانی تھی، سمجھا نہیں. مہربانی. جیسے قرآن میں ایک واقعہ ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے جناب نوح علیہ السلام کے دور کا، جس میں معصوم نے اس کی بہت بہترین انداز سے وضاحت فرمائی. ہوا یہ، اللہ کے اس نبی نے مخلوق کو کہا تھا کہ اس طرح میں کشتی بنانے لگا ہوں، کشتی بنانی ہے اور میں چاہتا ہوں سب سوار ہو جاؤ. لیکن چونکہ مخلوق سب والے ہیں نہیں، مخلوق حجتوں کو مانتی رہی ہے اپنے فائدے کے لیے. جو فائدے کے لیے مانے وہ عاشق نہیں ہوتے، کیونکہ فائدے کے لیے مانا ہے سوداگری، فائدے کے لیے ماننا ہے سوداگری. اب ہماری مرضی، تاریخ سے سبق لیتے ہوئے سوداگر بنے یا عاشق بنے. مہربانی، بہت شکریہ قدردانوں. کراچی شکر ہے میرے ساتھ تمہارا ذہن مل ہی گیا تو سنبھالتے جو عرفان کے موتی. جو فائدے کے لیے مانتا ہے وہ سوداگر ہے، جو انہیں لائق محبت سمجھ کے مانتا ہے وہ عاشق ہے، وہ عارف ہے، وہ صاحب معرفت ہے. ورنہ بڑی تعداد میں مخلوق آئی، معجزے بھی مصطفیٰ کے دیکھتی رہی، معجزے بھی اولاد مرتضیٰ کے دیکھتی رہی، لیکن بعد میں بار یہی کہتے تھے ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا. ان بادشاہوں نے کہا بہت شکریہ، بس ان بادشاہوں نے بھی کہا گھبراؤ نہیں، آگے تمہیں جنت ملے گی، آگے تمہیں جنت ملے گی، آگے تمہیں جنت ملے گی. لیکن کئی عاشق ایسے بھی تھے جنہوں نے بادشاہ معظم کی خدمت میں عرض کی آقا واقعی ہمیں جنت ملے گی. فرمایا وہ ہم نے ان کے لیے کہا تھا جنت ملے گی، تو دعا سے اللہ سے دعا مانگ، جس جنت میں تو بیٹھے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے. شاباش شاباش، بہت شکریہ کراچی. تو کس جنت کا طالب ہے؟ یہ کوئی چھوٹی جنت ہے جس میں تو بیٹھا ہے؟ جب تک آپ کا دل چاہے گا میں گزارشات پیش کروں گا. بے لوث موتی ہیں، سنبھالتے جانا. کربلا کا مزاج مختلف ہے. میں نے کربلا سے پوچھا، میں نے کہا کربلا تو کسے چاہتی ہے؟ کہنے لگے میری چاہت تجھے یہی پتہ چل جائے گی، بس میرا ایک کمال یہی ہے میں لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی. شاباش، میرے پاس بہت شکریہ، میرے پاس لالچیوں کی گنجائش ہی نہیں. میں نے کہا کربلا تیرا مزاج کیا؟ کہا میں عاشق بناتی ہوں، میں عارف بناتی ہوں. بہت شکریہ، میرے ہاں لالچی گنجائش نہیں. میں نے کہا کربلا ہم اکثر جاتے ہیں کفن لے کے واپس آتے ہیں. لو جی معرفت کی بات ہے، اکیلے بیٹھ کے سوچنا. کربلا ہم جاتے ہیں کفن لینے تو آپ کہہ رہے ہو لالچی کا، جو کفن لینے جائے آئے تو میں کفن بھی دیتی ہوں پر میں لالچی کو قبول نہیں کرتی. میں نے کہا کربلا پھر یہ کفن والا معاملہ کیا ہے؟ سنبھالو تو کراچی تحفہ دے جاؤں. کہا کفن وہ لے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو. شاباش 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 شاباش. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. کفن، بہت شکریہ کراچی. کفن وہ لے جس کو مرنے کے بعد بخشش، بہت شکریہ، جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو. کہا تم نے کبھی سنا نہیں من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ ماتا مغفورا. کربلا عاشق بناتی ہے. کربلا کا معیار کچھ اور ہے. ان کو بھی عاشق بنا،
इनकी परवाज बुलंद करवा, इनके ज़हन खुलवा, इनको जन्नत की लालच से भी निकाल, इनको बता शिया बनो, शिया जन्नत मांगते नहीं बांटते हैं। हाय हाय, शाबाश, क्या बात है कराची, क्या बात है। शिया जन्नत है ना, बहलोल ने बांट के दिखाई ना। परेशान क्यों हो गए हो, घबरा क्यों? अच्छा जी, बात कफन में थी, एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, बड़ा कीमती है, जिंदगी में काम आएगा। मासूम की एक रिवायत हमारी किताबों में रोज रोशन की तरह वाज़ेह है। फरमाया जो हमारा हो कहीं दफन हो घबराए नहीं, उठेगा करबला से। आपस की बात है, जिसने उठना ही करबला से वो भी कफन ढूंढे। और कराची इश्क ये सिखाता है, कफन की आस पे कब्र में मत जा, दिल में हुसैन को लेके जा। हाय हाय, ये इश्क सिखाता है। बहुत शुक्रिया। आहिस्ता आहिस्ता ज़हन से लालचे निकालो, आरिफ बन के दिखाओ, शाकिर बन के दिखाओ। मौला करबला मैं नहीं आया, तेरी मेहरबानी तूने बुला दिया, मेरी क्या औकात थी। सरकार मैं तेरे अमर से आया, मौला मैं मांगने नहीं आया, मौला मैं तेरी रिजा लेने आया हूं। मौला वो होर था मैं बनूंगा। हाय हाय हाय, किस कौम में ये हसरत ही पैदा ना हो सकी। वो होर था मैं बनूंगा, वो जौन था मैं बनूंगा। यार यहाँ तो कंपटीशन है। एक मोहल्ले में को बच्चा मेहनत करके डॉक्टर बन जाए, वो मोहल्ले वाले कई बच्चे कहते हैं मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। कोई बच्चा मेहनत करके इंजीनियर बन जाए, मैं भी इंजीनियर बनूंगा, मैं भी वकील बनूंगा। बच्चे बचपन से कहना शुरू कर देते हैं। क्या ख्याल है, इस कौम ने अभी तक ये शौक और ज़ौक़ ही पैदा नहीं किया। वो होर था मैं बनूंगा। छोटे छोटे चीजों में तो हसरत है ना, दुनियादारी में तो हसरत है ना, वो था मैं बनूंगा। तो क्या ख्याल है, इस मामले में भी तो होना चाहिए, वो होर था मैं बनूंगा। शाजी तेरा मजमा चार्ज हो गए, माशाअल्लाह जाग गए हैं। लो जी मैं तोहफा देने लगा हूं, इंशाअल्लाह हम बनेंगे। आज से कम इस मजमे की हसरत शुरू, मैं भी बनूंगा। और हम बन गए, उस हुर से हमारा तारुफ बुलंद है। आप कहोगे शाह जी अलम के नीचे खड़े हो और इतनी बड़ी बात करके जा रहे हो, उस हुर से भला बुलंद। ओए बाबा देख के मानना और है, गैबत में मानना। मैं बहुत शुक्रिया, देख के मेरी मेहरबानी हजूर, देख के मानना और है, गैबत में मानना और है। मैं इसलिए अर्ज कर रहा था, दरमियान में ये बड़ी बात जरूरी थी। आहिस्ता आहिस्ता ज़हन से लालच निकालो, इश्क का सफर करो, शुक्र का सफर करो। अलम मैंने नहीं उठाया, इन्होंने उठवाया। तबर्रुक मैंने नहीं खाया, इन्होंने खिलाया। तबर्रुक मैंने नहीं पकवाया, इन्होंने पकवाया। इन्होंने मुझे तौफीक बख्शी, मेरी क्या औकात थी मैं करता। हक ये है, बाकी आपकी मर्जी, जो मैं आपकी झोलियों में डाल गया। और मेरी क्या औकात है मैं कुछ करता। अगर ये मेहरबानी ना फरमाते, इन्होंने मेहरबानी फरमाई तो मुमकिन हुआ। आपस में बैठे हैं, मैं और आप यहाँ से मजलिस से बाहर निकले, कुछ आपके इस बच्चे के जानने वाले, कुछ मेरे जानने वाले मुझे मिल गए। हम दोनों से पूछा कहाँ गए थे, मैंने कहा मैं मजलिस पे गया था। गलत, मेरा हक बनता था मैं कहता मैं मजलिस पे नहीं गया, मुझे मौला ने बुलाया था। शाबाश शाबाश, ये है कराची इश्क। मुझे मौला ने बुलाया, मुझे मौला ने तौफीक बख्शी, मुझे मेरे पर मौला ने करम फरमाया। मैं तो कुछ करने के काबिल ही नहीं, मेरी क्या औकात है। यहाँ एक जुमला है, तोहफा है शाजी तेरे मजमे को संभाल गया तो मेरा ख्याल है जिंदगी के हर मोड़ पे काम आएगा। ये मैं हमें जचती नहीं, ये तो पर्दे वाले का एहसान है जिसने हम बेपर्दों का पर्दा रखा है। हाय हाय अल्लाह अकबर, या अली या अली या अली, ये तो पर्दे वाले का एहसान है जिसने हम। लो जी बात रह न जाए, बात बड़ी कीमती थी। जनाब नूह अलैहिस्सलाम, कुरान के रूह से मैं गुजारिशात पेश करना शुरू कर बैठा था कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई उसके हुक्म से। जब बना ली, हुक्म हुआ दोबारा बीज डाल, दोबारा पट्टे बना, फिर दरख्त बना। दरमियान में शक वाले थे,
نکل گئے، یقین والے کھڑے رہے۔ آئے آئے، شاباش بچوں، شاباش بیٹا، شک والے نکل گئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہر دور میں، چھانٹی جب ہوتی ہے نا، چھانٹی، مہربانی، جب چھانٹی ہوتی ہے شک والے سائیڈوں پہ، یقین والے ڈٹے رہتے ہیں۔ جب اس نے کہہ دیا یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا، یہ ہیں یقین والے۔ شک والے پتہ نہیں کب ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اس لیے شیعہ شک والا نہیں، یقین والا ہے۔ یہ تحفہ تھا جو میں آپ کی چولیوں میں ڈال گیا۔ زندگی کے باقی معاملات میں بھی یقین سے سفر کرو، شک نہیں۔ رش پڑ گیا ہے، اگر مہربانی ہو سکے تھوڑا تھوڑا درود پڑھتے اور آگے آ سکتے ہو، مہربانی مہربانی۔ آجو 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 بیٹا، چھوٹے ادھر آجو میرے بچے، ادھر آجو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، میں شکر گزار ہوں کراچی آپ کا، مہربانی۔ پیچھے جگہ بن گئی ہے، جو دوست کھڑے ہیں تشریف لانا چاہیں تو میں نے آپ کے لیے جگہ بنوا، اگر مہربانی فرمائے تو، باقی آپ کی مرضی۔ درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں پیش کی۔ شکریہ، جاگ جانے کا شکریہ۔ حضور متوجہ رہیے گا، میں بڑے آرام سے بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ نے اچھا کی آواز کھول دی ہے تاکہ آرام سے بات ہی سب کے کانوں تک پہنچ جائے۔ لو جی، حکم ہوا پھر بیج بو، پھر بیج بویا، پھر درخت بنا، پھر کٹا، پھر پھٹے بنے۔ ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ سے زیادہ ہوا، آہستہ آہستہ چھانٹی ہوتی رہی، شک والے نکلتے رہے، یقین والے کھڑے رہے۔ جتنے بھی تھے شک والے، بڑے بڑے دعوے داران بھی تھے، نو ہم تیرے ساتھ ہیں، نو ہم تیرے ساتھ ہیں، بڑے بڑے دعوے داران بھی تھے، لیکن شک والے تھے۔ جو وقت طویل ہوا چھانٹی ہو گئی، عاشق کھڑے رہے۔ میں نے زو مانی بات کی ہے، آج بھی وہی مثل کشتی نو غیبت امام زمانہ ہے۔ شاباش شاباش، مہربانی کراچی، آج بھی مثل کشتی نو غیبت صاحب الزمان ہے۔ آؤ یقین والے بن کے زندگی گزارو، شک نہ آئے، پتہ نہیں کب آئے گا، پتہ نہیں آتا بھی ہے نہیں آتا، اتنا عرصہ ہو گیا، اللہ کا وعدہ تھا وہ آئے گا۔ ارے بھئی جب اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا۔ شاباش۔ اچھا دیکھو نا، اکثر میرے سے سوال کرتے ہیں، میں لندن ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، میرے سے کسی نے سوال کیا، سید صاحب ذرا یہ بتائیے وہ نشانیاں کون سی پوری ہوگی کون سی رہ گئی، فلاں پوری ہوگی فلاں رہے گی، فلاں پوری ہوگی فلاں رہے گی۔ میں نے کہا میں معصوم کا ایک فرمان سناؤں گا، باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کہنے لگے سید کیا؟ میں نے کہا معصوم فرماتے ہیں ہمارے بیٹے کے ظہور کے لیے نشانیوں پہ مت جانا، وہ مثل موسیٰ اچانک آئے گا۔ شامہ اچانک آئے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، اچانک ایسے آئے گا، کئی چل پھر رہے ہوں گے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا، تھوڑا سا اور ہو چکا، تھوڑا سا۔ کئی چل پھر رہے ہوں گے، بس ٹھیک ہو گیا حضور، ٹھیک ہو، کئی چل پھر رہے ہوں گے، کئی بستر پہ سوئے ہوں گے، کئی قبروں میں لیٹے ہوں گے۔ بچوں بیٹا مرنا نہیں شیعوں نے، ہاں منتقل ہوتے ہیں، اگر مرتے ہوتے تو اسماء افہم کیوں کہتے، سونو سمجھ کو کہتے، مرتے نہیں بیٹا، مرتے وہ ہیں جن کا وارث نہ ہو۔ شاباش شاباش، مہربانی کراچی، مرتے نہیں شیعہ، شیعہ تو منتقل ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور قبر میں بھی کیا خوبصورت انتظار، قبر میں بھی مہربانی، قبر میں بھی بڑا خوبصورت انتظار۔ تم قبر کے پھولوں میں آنکھوں کو سجائے رکھنا۔ آئے ہائے آئے ہائے، بھئی بہت شکریہ آپ نے متوجہ فرمایا۔ لو جی تحفہ ایک چھوٹا سا دیتا جاؤں، وہ اچانک آئے گا، کئی چل پھر رہے ہوں گے، کئی سوئے ہوئے ہوں گے، کئی قبر میں لیٹے ہوں گے، تینوں کے منظر مختلف ہیں، سن لو اور پھر میں بات آ کے چلاؤں۔ حضور جو چل پھر رہے ہوں گے وہ بڑے کمال لوگ، ایک قدم کراچی دوسرا کعبہ۔ یہ روایات میں ملتا ہے کہ بندے کو خدا ظہور امام پہ طی الارض بنا دے گا، ایک قدم یہاں دوسرا کعبہ، طی الارض۔ اس لیے نہ جہاز کی ضرورت، نہ ٹکٹ کی ضرورت،
نہ بورڈنگ پاس کی ضرورت. پہلا قدم ادھر دوسرا ادھر. یہ ہے یقین والوں کے لیے تحفہ. بستر پہ سوئے ہوئے معصوم فرماتے ہیں صبح صبح کوشش کرنا تکی کے نیچے روزانہ ہاتھ مار کے دیکھنا, کسی دن رکا لکھا ہوا ملے گا جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گیا. میں بہت شکریہ. دیکھو جی صاحب زمان اس ممبر کی اہم ضرورت ہے. دیکھو کراچی والوں میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش, آئیں بھائی صاحب, ایک چھوٹی سی گزارش کرنے لگا ہوں اور بڑی اہم گزارش کرنے لگا ہوں. حضور جو بھی پڑھنے آئے, شاہ جی آپ بھی سن رہے ہو جو ہمیں بلا کے لایا ہو, سید جو بھی پڑھنے آئے اس کو ٹاپک دو, اس کو کہو حضور یہ بھی بتا کیا ہوا تھا, تیاری کر کے رجعت بتا, امام آئیں گے تو کیا ہوگا. تیاری کرائے گا نا بھائی. آپ کس لیے آئے بیٹھے ہو, یہاں آئے بیٹھے ہو بھی ذکر سنو گے, نعرے مارو گے, گریا کرو گے, تبرک کھاؤ گے اور چلے جاؤ گے. نہیں, تم اس لیے بلائے گئے ہو تاکہ تم سنو ماضی کیسا تھا اور اٹھتے ہوئے عہد کرو وہ تھے ہم بنیں گے. یہ ہے اصل مقصد. شاباش بچوں, شاباش بیٹا, یہ ہے اصل مقصد. بات رہ نہ جائے. کہا معصوم فرماتی ہیں تکیے کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھنا رکا لکھا ہوا ملے گا جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گیا. بندے نے عرض کی فرزند رسول رکے کی طرف نگاہ جائے نہ جائے تو کیسے پہنچیں گے. فرمایا گھبرانا, انتظار کرتے سونا. سرکار پھر فرمایا میرا بیٹا تجھے بما بستر کعبہ بلا لے گا. کراچی والوں کریمی دیکھیے, بما بستر کعبہ, بما بستر کعبہ. ایک جگہ میں نے خطاب کیا, او جہاں وہ معصوم کا فرمان لکھا ہوا ہے او پیچھے تہجدی کا مجمع, ہزاروں کی تعداد میں مجمع, سپیکر لگے تھے بڑے بڑے. ایک صاحب کھڑے ہو گئے پیچھے, مجھے کہنے لگے سید کیسی بات کر رہے ہو. میں نے کہا کیا ہوا. کہنے لگے لوہے اور مقناطیس والا معاملہ ہے, بندہ سویا ہو لاہور میں اور پہنچ جائے کعبے بستر سمیت. میں نے کہا قرآن سے پوچھ. کہنے لگے یہ قرآن میں کیا ہے. میں نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھ. کہنے لگا وہ روز پڑھتا ہوں. میں نے کہا اصل میں تو پڑھتا ہے ثواب کے لیے, قرآن ہے عقل والوں کے لیے نشانی. بے شاباش, تو پڑھتا ہے ثواب کے لیے, قرآن ہے عقل والوں نشانی. کہنے لگے جی قرآن میں کیا لکھا ہے. میں نے کہا پڑھ کے دیکھنا. ایک نبی نہیں, نبی کا وسیع ہے, نام ہے عاصم بن برخیہ. کہنے لگے جی کیا. میں نے کہا تخت بلقیس منگوا لیا. کہنے لگے جی پھر. میں نے کہا پھر تیرا امتحان ہے تو تھوڑا سا غور و فکر شروع کر. اگر نبی کے پسینے, محمد کے پسینے, مصطفیٰ کے پسینے سے بننے والا لمحے میں تخت بلقیس منگوا سکتا ہے, محمد کا خون مہدی نوکر نہیں بولا سکتا. واقعی بھی کراچی آپ نے ثبوت دیا, 2 بجے آپ جاگتے ہو, ماشاءاللہ کیا بات ہے. بما بستر کعبے بلا لیا جائے گا. سرکار جو دنیا سے چلا گیا, فرمایا گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کی بہت ساری دعاؤں کے کتابوں میں بہت ساری دعائیں ہیں, لیکن کراچی والوں سب سے اہم دعا ہے دعائے عہد. نام سنا ہے خیر سے. کتنے افراد پڑھتے ہو. چند ہی پڑھتے ہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. لاہور سے چھپ کے آئی ہے, اب سارے پڑھنا, تمہیں تحفہ دیا جائے گا. لاہور والوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کراچی والوں کو چھپی چھپائی دعائے عہد دینا. یہ ہے کیا, چھٹے لال ولایت کی تعلیم کردہ دعا ہے. صادق آل محمد بادشاہ معظم نے تعلیم فرمائی اور ساتھ فرمایا جو اسے روزانہ تلاوت کرے گا یا کرے گی, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. میں بہت شکریہ. حضور فرمائیں گے کیا, اٹھ میں آ گیا, قبر پھٹے گی. اب بندے کہیں گے شاہ جی یہ قبر پھٹے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے, سویا ہوا کیسے اٹھے گا. اگر عیسیٰ مردے جگا سکتا ہے تو فخر عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے. یہ تو میں بہت شکریہ. فخر عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے. قبر پہ ٹھوکر میں قبر پھٹے گی. کراچی والوں بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے, سرکار سے گفتگو, بادشاہ معظم آپ میری قبر پہ. فرمائیں گے یاد کر تو سوتا میرے لیے انتظار میں تھا,
تو کھاتا میرے انتظار میں تھا، تو نوکری میرے انتظار میں، تو پڑھائی میرے انتظار میں، تو کاروبار میرے انتظار میں، تو بازار جاتا تھا، کسی عورت کو غلط نگاہ نہیں دیکھتا تھا۔ تجھے پتا تھا نا کیمرہ بھی دیکھتا ہے، عین اللہ بھی دیکھتا ہے۔ شاباش، پیغام ہے کسی تک پہنچ جائے۔ شاباش کراچی، مہربانی بچوں، مہربانی بیٹا، مہربانی یار، مہربانی حضور، مہربانی کراچی۔ یاد کر، کہیں بھی جاتا تھا ماں بہن سمجھ کے کوئی نظر آ جاتی تھی، ماں بہن ہے، کوئی نئی مخلوق نہیں، آنکھیں بچاتا تھا۔ جی مولا، وہ میں بشر کے بنائے ہوئے کیمرے سے سبق لے بیٹھا تھا کہ اگر بشر نے ایک ایسا کیمرہ بنایا جو ہر چیز ریکارڈ کرتا ہے تو پھر این اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضور برادر محترم، میں آپ کے نام سے ساؤنڈ والے بھائی صاحب میں واقف نہیں ہوں۔ میں نے انٹیریئر سندھ میں یکم محرم سے 10 محرم امام کی توفیق اور مہربانی سے کافی جگہوں پہ پیغام دیا۔ وہاں میں نے گزارش کی، میں نے کہا بھائی آج کل مارکیٹوں میں ایک جملہ لکھا ہوا ملتا ہے، خبردار تجھے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، خبردار تجھے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اور میں نے کہا ممبر حسینی کا پیغام ہے، کچھ کرنے سے پہلے سوچنا، خبردار تجھے مہدی کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ آپ کے مہربانی حیدری، بہت اچھے بھائی، کیا بات ہے کراچی، کیا بات ہے کراچی۔ تھک تو نہیں گئے؟ کوئی چند منٹ، بہت شکریہ، بسم اللہ، میں حاضر، آپ کے لیے حاضر ہوں، بس سنبھالتے جاؤ، زندگی میں کام آئیں گی چیزیں۔ ہم بہت پیچھے رہ گئے، خدا کی قسم ہم پیچھے رہ گئے، ہمیں سفر کر کے کہیں سے کہیں پہنچنا تھا۔ بابا کہتے ہیں چلہ جو کر لینا 40 دن بڑا اثر لے جاتا ہے۔ ہمیں عزاداری کرتے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 49، چلے سے 9 دن اوپر، مگر ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں تھے، پتھر پہ پانی پڑے سوراخ۔ کہیں یہ تو نہیں ہوا کربلا سن سن کے سن تو نہیں ہو؟ بابا نا ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا کربلا سے درس لے، یہ کربلا درس دیتی ہے، عاشق بن، مزاج بدل۔ سرکار کی وہ قبر کا منظر بڑا ضروری ہے، بس وہ دیکھ لو، اور نوح نبی کا واقعہ میں مکمل کرتا ہوں، بڑا واقعہ طویل ہے۔ حضور سرکار سے گفتگو، سرکار آپ میری قبر پہ فرمائیں گے یاد کر تو سارا کچھ میرے انتظار میں کرتا تھا، تو آنکھیں میرے انتظار میں بچاتا تھا، تو میری جد کا صدقہ، میرا صدقہ تبرک کھا کے شکم میں حرام نہیں جانے دیتا تھا۔ بڑا فرق ہے، ہاں، لقمہ پاک، خون پاک، خون پاک، دل پاک، دل پاک، زبان پاک، ہائے ہائے بے مہربانی، اور زبان پاک تو ڈاکٹر اقبال اللہ مقام و شاعر مشرق کہے گے، پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ یہ اثر آتا ہے زبان میں، لیکن دیکھیں ہم اتنا تبرک کھاتے ہیں، جگہ جگہ کھینچ کھینچ کے کھاتے ہیں۔ اچھی بات ہے کھاؤ، لیکن کھا کے حلال تو اس لیے میں کہتا ہوں دعا مانگا کرو کھانے سے پہلے، خدایا جن کا صدقہ کھلا رہے کھا کے حلال کرنے کی توفیق دے، کیونکہ کھانا بڑا آسان ہے، اس کا حق ادا۔ کہیں گفتگو کا رخ مڑ نہ جائے۔ سرکار آپ میری قبر پہ فرمائیں گے مجھے تیری ہر عمل کا پتہ ہے، تو کیا کرتا رہا مجھے پتہ ہے، تو رات کو سوتے ہوئے روز میرے سے باتیں کرتا تھا۔ بچوں یہ بڑا ضروری ہے، اپنی زندگی میں اس کو لازم ملزوم کر لو کہ سونے سے پہلے باوضو ہو کے سویا کرو، وضو کرنے کے بعد بادشاہ معظم سے باتیں کیا کرو۔ باتیں کرنے میں بہت ساری باتیں، اے میرا شفیق باپ، اے میری خیر خواہ ماں، اے میرا مہربان آقا، اے 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، اے ظاہر آل محمد، اے قائم آل محمد، اے منتقم آل محمد، اے وارث آل محمد، اے نور آل محمد، اے برکت آل محمد، اے مسرت آل محمد، اے عید آل محمد، اے امید آل محمد، اے تنویر آل محمد، اے توقیر آل محمد، اے تعبیر آل محمد، اے تصویر آل۔ بے بہت شکریہ، میں نے القاب آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اے شہنشاہ زمانہ، مولا میں بڑا کمزور، تیری خدمت میں عرض گزار،
بچے تھک تو نہیں گئے بیٹا؟ میں تیری خدمت بیٹا، میری ہر چہرے پہ نگاہ ہے، میں نے جب جمائیاں دیکھی میں گفتگو سمیٹ لوں گا، باتیں بڑی قیمتی ہیں۔ آئے حجت، بہت شکریہ، سنتے بہت شکریہ۔ پانی نہیں پیو؟ یا علی یا علی، بندے اور مولا کی گفتگو۔ سرکار آپ میری قبر پہ فرمائیں گے یاد کر تیرا ہر عمل میرے انتظار میں تھا، یاد کر تو جن ہاتھوں سے علم اٹھاتا تھا وہ ہاتھ حرام پہ نہیں جانے تھے۔ شاباش شاباش، یہ میں جوانوں کے لیے میسج تھا، اگر پہنچ گئے تو میرا سلام ہے یار۔ یاد کر جن ہاتھوں سے تو علم اٹھاتا تھا، جن ہاتھوں سے زلزلہ کی باغ پکڑتا تھا، جن ہاتھوں سے خاک شفا، تو وہ ہاتھ ادھر ادھر نہیں، تجھے پتا تھا یہ ہاتھ قائم کے قدموں پہ لگے۔ بے زندہ باد۔ سرکار فرمائیں گے میں سب جانتا ہوں تو جن قدموں سے چل کے جلوس میں جاتا تھا وہ قدم تو نے پوری زندگی جب تجھے شعور آیا حرام پہ لے ہی نہیں گیا۔ حیدری یا علی یا علی یا علی۔ سرکار فرمائیں گے یاد کر تیرا ہر عمل تجھے یاد ہو کہ نہ ہو مجھے سب یاد ہے۔ سرکار فرمائیں گے میں سچی ماں کا بیٹا ہوں، میں صدیق کا ماں کا بیٹا ہوں، ہم رکھتے کسی کا نہیں۔ دیکھ اللہ نے تیرے لیے تلوار بھیجی ہے۔ روایات میں ملتا ہے معصوم زمانہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی تلوار نوکر کو دیں گے۔ بندہ پہلی دفعہ ہی ایک کراچی والوں دیکھ کے حیران، سرکار اس پہ تو میرا نام بما ولدیت لکھا ہے اور میرے پیو دا نام ہی لکھا ہے، نام بما ولدیت لکھا ہے۔ مسکرا کے فرمائیں گے یہی تو تیرے حلالی ہونے کا ثبوت ہے۔ ہائے ہائے یہی تو تیرے حلالی ہونے۔ اس لیے بابا زندگی میں کوئی بھی ڈرائے نا امام زمانہ کو نہ بلانا، سرکار کے ہاتھ میں تو ذوالفقار ہے، بڑے پیار سے اس سے صرف ایک بات پوچھ لینا، یار وہ تلوار لاہور کی لوہار کی دکان کی بنی ہے یا؟ وہ کہے گا نہیں وہ لوہار کی دکان کی نہیں، وہ نازل ہوئی ہے۔ پوچھنا نام کیا؟ وہ کہے گا ذوالفقار۔ ان کو کہنا ذوالفقار کے بڑے بڑے فضائل ہیں، کوئی ایک فضیلت تو سنا۔ وہ پھر سر کھجا کے کہے گا ذوالفقار کی ایک فضیلت یہ ہے جب بھی چلتی تھی شجرے دیکھ کے کاٹتے۔ ہائے 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 بچوں بیٹا میں صرف آپ کو بتانے کی خاطر ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہوا کب؟ ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مالک سے کہا یا علی بھائی بہت شکریہ جملوں کے قدردان، یا علی اے میرا بادشاہ، اے میرا سردار، اے میرا شہنشاہ، اے میرا زمانے کا امام، آج ویسے جتنی آپ کی تلوار نے کاٹا لگتا ہے میری تلوار نے بھی اتنے کاٹے۔ فرمایا نہیں، تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ کے بچوں صرف آپ کے لیے بیٹا میں نے یہ جملہ کہا ہے، دیکھ کے کاٹتی رہی۔ ہاتھ باندھ کے کہتے سرکار اس کا مطلب ہے کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا؟ اگر شجرے دیکھتی رہی اس کا مطلب کچھ کو چھوڑا؟ مسکرا کے فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ سن میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا۔ یہ تھا بچوں، میں نے کہا چلو آپ کی خدمت میں گزارش کرتا رہو۔ میری تلوار اس لیے کوئی ڈرائے تو اس کو کہو تیری مہربانی اوروں کو ڈرا، ہمارے امام کی تلوار شجرہ شناس ہے۔ آئے آئے بہت شکریہ کراچی، بہت میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں زیادہ ٹائم آپ کر لوں، پرصداری بھی آپ نے کرنی ہوگی، میں آدھا سے زیادہ پڑ گیا، سمیٹ لوں بات؟ اچھا چلو ماشاءاللہ یہ آپ کی امانتیں سنبھالو۔ حضور سرکار تلوار جب دیں گے نا، بندہ تلوار لے کے ایک لمحے کے لیے دائیں بائیں دیکھے گا، پیغام ہے وصول کرنا، دائیں بائیں لیفٹ رائٹ۔ سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ میرا بیٹا کہاں ہے جو دفنانے آیا تھا؟ وہ میرا باپ کہاں ہے جو دفنانے آیا تھا؟ میرا بھائی کہاں ہے؟ میرا ماموں کہاں ہے؟ میرا نانا، میرا تایا، وہ کہاں چلے گئے جو دفنانے آئے تھے؟ یہ دلیل ہے ابھی سویا تھا۔
नहीं गौर फरमाया? अरे भाई, जो यकदम नींद से उठता है ना, जो किसी अपने रिश्तेदारों को छोड़ के सोया हो तो फिर तलाश तो करता है ना, वो कहाँ, हाय यही तो कह रहा था कि वो मेरा कहाँ गया, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा मामू, मेरा ताया, मेरा नाना, वो कहाँ, मेरा शौहर। अच्छा, खवातीन भी हैं आशिक के इमाम। सुना है एक खातून गुजरी है जो रात को भी चादर बुर्का पहन के सोती थी। किसी ने कह दिया बीबी दिन को तो बुर्का चादर समझ आती है, रात को क्यों? बड़ी खूबसूरत, मर गई, बहुत पुरानी बात है। कहती थी अगर ऐलान हो गया मैं बुर्का ढूंढती रहूं। लो जी, दाएं बाएं सरकार वो कहां चले गए जो दफनाने आए थे? मुस्कुरा के फरमाएंगे तू जो कहते मेरा मेरा मेरा, अगर तेरे होते तो यहां होते ना। ये तो तेरी सांसों की डोरी तक तेरे थे, सांस बंद, इन्होंने कहा उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, जनाजा मैयत, दफनाओ। ये तो मैयत मैयत कह के तुझे छोड़ के चले गए, तू कहते मेरे कहां गए? मुस्कुरा के फरमाएंगे मुझे देख, असल में तेरा मैं हूं जो यहां मौजूद है। आपके क्या कहने? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी कराची, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का, जाके सुनने का। आओ वापस चलते हैं जहां से बात शुरू की थी। लो जी, कश्ती कई दफा अमर आया फिर बना, शक वाले गए, यकीन वाले खड़े रहे। आखिर एक वक्त आ गया बड़े अरसे के बाद जब कश्ती तैयार हो गई, जोड़े जोड़े जनाब नूह ने बिठाए। एक बुढ़िया कहीं से गुजर रहे थे, एक बुढ़िया से जनाब नूह ने कहा ऐ खुदा की बंदी, मैं अल्लाह का नबी कह के जा रहा हूं कि तूफान आना है, तू तैयार रहना, मैं तुझे बुला लूंगा। कहने लगी अल्लाह के नबी मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूं, असल मेरा रिस्क का सिलसिला और कोई नहीं, मैं चरखा काटती रहती हूं, बस मुझे भुलाना ना। कहा मैं वादा करता हूं भुलाऊंगा नहीं। लो जी, मसरूफ इतने थे जनाब नूह अलैहिस्सलाम, सारों को सवार करके पानी आया। लेकिन यहाँ भी एक खूबसूरत बात है बच्चों, बेटा ये आपके लिए, क्योंकि आप तवज्जो से सुनो, सिर्फ 1 मिनट लेने लगा हूँ और 2 मिनट में बात मुकम्मल करता हूँ और मसाइब और आली मदद, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेता। बेटा बात ये है, नूह का बेटा है सगा, कहता रहा आ बचा लो, बेमेहरबानी। बेटे ने मां का कहना माना, हुज्जत को छोड़ दिया। बच्चों ये पहाड़ पे बच्चों ये चढ़ने लगे, पानी भी चढ़ने लगा, ये भी चढ़ने लगे, पानी भी चढ़ने लगा। जनाब नूह ने फरियाद की परवरदिगार आलम ये मेरे अहल हैं, इन्हें तो बचा। अल्लाह ने कुरान में कहा नूह इनको छोड़, ये तेरे अहल नहीं, तेरे अहल वो हैं जो तेरा कहना मान के कश्ती में सवार है। हाय हाय, मेहरबानी मेहरबानी। बच्चों पता चला बेटा अहल कौन होता है? इसलिए तो पाक रसूल ने सलमान को मिन्ना कहा था।